السلام علیکم ناظرین، معروف روحانی شخصیت پیر پنجر سرکار نے کہا ہے کہ انڈیا کے بہت سے ہندو جن کو ہم مرہٹے کہتے ہیں، ان مرہٹوں کی عورتیں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ جو بڑے بڑے سردار خاندان ہیں وہ اسلام میں داخل ہونے کو تیار ہیں۔ گاندھی خاندان دائرہ اسلام میں داخل ہونے کو تیار ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ کے دیہات اور ٹاؤنز، امریکہ کے چھوٹے اور بڑے شہر، ان میں اسلام کا غلبہ آ رہا ہے۔ اسلام بہت تیزی سے مشرق مغرب میں پھیل رہا ہے۔ جوں جوں لوگ اسلام کا سن رہے ہیں، دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ قافلوں کے قافلے، لشکروں کے لشکر، جتھوں کے جتھے اور گروہ کے گروہ عالم اسلام اور اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ کلمہ اور قرآن پڑھ رہے ہیں۔ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں جیسے کمپیوٹر پر آن لائن کلاسز لی جاتی ہیں، ان لوگوں کو قرآن آن لائن پڑھنا اور سمجھنا چاہیے۔ تو دوستو، اس حوالے سے مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں۔ دوستو، معروف روحانی شخصیت پیر پنجر سرکار جو اپنی پیشن گوئیوں کے لیے مشہور ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میں نے روس کو بھی دعوت دی، چائنا کو بھی دعوت دی، ساؤتھ افریقہ، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، یورپ، امریکہ اور بہت سے دوسرے ممالک کو اسلام کی دعوت دی، اور وہ اپنی طرف سے نہیں دی بلکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا خادم ہونے کے ناطے دعوت دی ہے۔ دعوت اس لیے دی کہ اس دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ ساؤتھ افریقہ کے بہت سے دیہات، ٹاؤن اور شہروں سے اسلام کا بہت بڑا غلبہ آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ روس کے کئی دیہات، شہر اور ٹاؤن سے بھی اسلام کا غلبہ آ رہا ہے۔ وہاں سے لشکر کے لشکر آ رہے ہیں، قافلوں کے قافلے آ رہے ہیں، گاؤں کے گاؤں، دیہات کے دیہات، شہر کے شہر، مسجدوں کی مسجدیں تیار ہیں، اور لوگ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہونے کے لیے ٹائم مانگ رہے ہیں۔ ناظرین، پیر صاحب نے کہا کہ چین کے بھی دیہات اور شہروں سے اسلام کا بہت بڑا غلبہ آ رہا ہے۔ افغانستان کے ساتھ جو بالٹک ریاستیں لگتی ہیں، جو ان میں بھی اسلام کا بہت بڑا غلبہ آ رہا ہے۔ جو ریاستیں روس سے آزاد ہوئی تھیں، لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوں گے اور اسلام کو پسند کریں گے۔ پیر صاحب نے کہا کہ انڈیا کے بہت سے ہندو جن کو ہم مرہٹے کہتے ہیں، ان مرہٹوں کی عورتیں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ جو بڑے بڑے خاندان، سردار خاندان ہیں، وہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کو تیار ہیں۔ گاندھی خاندان دائرہ اسلام میں داخل ہونے کو تیار ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ کے دیہات اور ٹاؤنز، چھوٹے اور بڑے شہر، ان میں اسلام کا غلبہ آ رہا ہے۔ اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، مشرق سے مغرب پھیل رہا ہے۔ جوں جوں لوگ اسلام کا سن رہے ہیں، دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ قافلوں کے قافلے، لشکروں کے لشکر، جتھوں کے جتھے اور گروہ کے گروہ عالم اسلام اور اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ کلمہ اور قرآن پڑھ رہے ہیں۔ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں جیسے کمپیوٹر پر آن لائن کلاسز لی جاتی ہیں، اب لوگ آن لائن قرآن پڑھنا چاہتے ہیں۔ پیر صاحب نے کہا کہ میں پاکستان کے قاری حضرات کو دعوت دیتا ہوں کہ لوگوں کو آن لائن قرآن پڑھائیں۔ جس کا بھی فون آ جائے، جو زیادہ خدمت کرے وہ لے لیں، جو تھوڑی کرے اس کو بھی انکار نہ کریں۔ اسلام کی خدمت کریں، اسلام کا دسترخوان پھیلائیں، اسلام کا دسترخوان وسیع کریں، اور اتنا وسیع کریں جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں۔ عالم اسلام کا بہت بڑا غلبہ آ رہا ہے، اتنی تیزی سے آ رہا ہے جتنی تیزی سے سونامی یا سیلاب نہیں آتا، اور نہ ہی اتنی تیزی سے بارش آتی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ پیر پنجر سرکار نے کہا کہ جو چیز میں آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ ہم سب سنی ہیں اور تمام سنی حضرات میری ویڈیو دیکھیں گے۔ ہماری زبان بالکل چھوٹی سی ہے، لیکن ہمارا سر 5 یا 6 کلو کا ہوگا، جبکہ ہمارا پورا وجود 2 یا 2.5 من کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، ایک اپنی زبان کی اور دوسری اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دو۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ جنت تمہارے اوپر واجب ہوگی۔ یہ چھوٹی سی زبان بڑے بڑوں کی ہڈیاں توڑوا دیتی ہے۔ اس زبان کے ذرا سا ہلنے کی دیر ہے، یہ انسان کا کچھ نہیں چھوڑتی، بلکہ یہ انسان کی ایسی ہڈیاں توڑواتی ہے کہ بعد میں ہڈیاں جڑتی بھی نہیں ہیں۔ اور اس زبان کی اللہ تعالیٰ نے ضمانت مانگی ہے کہ حالی زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے دو اور جنت لے لو۔ پیر صاحب نے فرمایا، لیکن یہ زبان کنٹرول میں نہیں آتی۔ یہ زبان اتنی زبردست چیز ہے کہ اسی کے ساتھ 2-3 الفاظ کہے جاتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ میں نے قبول کیا، تو لڑکا کسی اور شہر کا، علاقے کا ہوتا ہے، اور لڑکی کسی اور شہر یا علاقے کی ہوتی ہے، تو وہ صرف اس چھوٹی سی زبان سے یہ الفاظ کہنے سے دونوں کا نکاح ہو جاتا ہے اور دونوں میاں بیوی بن جاتے ہیں۔
دو گھرانے ایک ہو جاتے ہیں۔ اسی زبان سے یہ کہنے سے کہ میں نے قبول کر لیا، اور اگر اللہ نہ کرے بات طلاق تک آ جائے تو یہی زبان 3 مرتبہ کہہ دے کہ طلاق دی تو وہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے اور طلاق ہو جاتی ہے، اور پھر سے وہ 2 گھرانے پھر سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، وہ میاں بیوی نہیں رہتے، ان کے معاملات بکھر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ زبان ہلنے سے ہوتا ہے۔ ناظرین، پیر صاحب نے کہا کہ جس طرح جب حالات خراب ہوتے ہیں تو 20 یا 25 لوگ اکٹھے ہو کر ٹھیکری پہرا دیتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں کوئی نہ آئے اور اندر رہنے والے لوگ سکون سے سوئیں، اور اللہ نے ہمیں یہ زبان دی ہے تو ساتھ 32 دانتوں کی شکل میں ٹھیکری پہرا بھی دیا ہے۔ 20 یا 25 نہیں بلکہ پورے 32 دانت دیے ہیں اسے روکنے کے لیے۔ یہ 32 دانت پہرا دے رہے ہیں، لیکن یہ چھوٹی سی زبان پھر بھی نہیں رکتی، پھر بھی کنٹرول نہیں ہوتی۔ زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دینے سے جنت کی ضمانت مل سکتی ہے، لیکن یہ زبان پھر بھی کنٹرول میں نہیں آتی۔ انہوں نے کہا کہ پھر 32 دانتوں کے پہرے کے علاوہ درمیان میں 2 ہونٹوں کا پھاٹک بھی لگایا ہوا ہے، لیکن یہ پھر بھی نہیں رکتی، پھر بھی یہ کچھ نہ کچھ کر ہی جاتی ہے۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ فساد اس زبان کی وجہ سے ہے۔ اگر انسان زبان پر کنٹرول کر لے تو جنت اس پر واجب ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، لیکن انسان پھر بھی اس زبان کو کنٹرول نہیں کر پاتا۔ ناظرین، اس کے علاوہ پیر صاحب نے انڈیا اور چین کے معاملات کے حوالے سے کہا، پیشن گوئی کی کہ چینی فوج اور طالبان مقبوضہ کشمیر میں چیونٹیوں کی طرح داخل ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کارگل میں بڑا مارکا ہونے والا ہے۔ کارگل بھارت سے ہاتھ سے گیا اور پکا پکا چلا جائے گا، اور کارگل کے جاتے ہی بھارت کی شاہ رگ کاٹی جائے گی۔ مقبوضہ کشمیر بھارت سے کٹے گا، اب بھارت مقبوضہ کشمیر میں نہیں جا سکے گا۔ انہوں نے بڑی پیشن گوئی کی کہ کارگل پر چینی قابض ہو جائیں گے، سمجھ لیں کہ بھارت کی شاہ رگ کٹ گئی۔ چین کی خفیہ ایجنسی MSS نے آرڈر دے دیا ہے کہ ہندوستان کی جتنی بھی جگہیں اور علاقے ہندوستان میں خوراک پہنچانے والے ہیں انہیں قبضے میں لے لیں اور بھارت کو بے بس کر دیں۔ اس چینی ایجنسی نے اپنے اہلکاروں کو آرڈر دیا ہے کہ بھارت کی تمام ایسی جگہوں پر قبضہ کر لو جن بنیادوں پر بھارت زندہ ہے، اور ایسا کرنے کا مقصد بھارت کو بے بس اور مجبور کر کے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنا ہے۔ اور MSS نے یہ بھی آرڈر دیا ہے کہ بھارت کے ایوان بالا کے اندر بھی ممبران کو خریدا جائے اور بھارت کے ایوان کے اندر بھی بغاوت کروائی جائے۔ انہوں نے کہا جو حیران کن خبر ہے وہ یہ ہے کہ بھارت میں خانہ جنگی نظر آ رہی ہے۔ یہ ہمارے ساتھ لڑنے کا سوچ رہے ہیں، لیکن ان کے اپنے اندر خانہ جنگی نظر آ رہی ہے۔ تو دوستو، ایوری ڈے ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں، اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔